بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 کا خوش آمدید۔ آج ہم اپنا مضمون شروع کرنے سے پہلے جو ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آ رہی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چند کارکن مرحوم ضیاء الحق کی قبر پر گھٹیا قسم کے نعرے لگاتے نظر آئے، دوستو یہ مقام عبرت ہے اور ہمیں یہ نہیں معلوم اس توہین میز حرکت بلاول بھٹو نے یا صفدرداری نے کوئی مذمتی بیان دیا ہو یا خاموشی ہی اختیار کی ہو۔ دوستو، جس کی قبر کے اوپر یہ ذلت میز حرکت کی جا رہی تھی، یہی سلسلہ اس مرد حق، مرد مومن جنرل ضیاء الحق کی پنیری بوئی ہوئی ہے، جس سے فصل نکل کر جوان ہوئی اور اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں سیاسی ابتری، اخلاقی ابتری، معاشرتی ابتری نظر آ رہی ہے، اور اسی سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو کرپٹ، چور اور ڈاکو کے الزامات لگائے جاتے، اور اگر تحریک انصاف، اگر نون لیگ پیپلز پارٹی پر یہ الزام لگاتی تو اس کے جواب میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ اس سے پہلے الزام لگاتی اور محترم پرائم منسٹر کو، عمران خان کو اے ٹی ایم کا طعنہ دیتی، آٹا چور، چینی چور کہتی، اور کبھی ان کی بہن علیمہ خان کا حوالہ دیتی۔ دوستو، یہ بھی دیکھنے میں آیا چند دن پہلے بلاول بھٹو نے عمران خان کی اہلیہ پر بھی کرپشن کے الزامات لگا دیے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سوچنے والی بات ہے، یہ سلسلہ کس نے شروع کیا؟ اس نے سلسلہ شروع کیا دوسروں کی ماں بہنوں، بوڑھے باپ، ماں باپ، ان کا مذاق اڑانے، اور جب اپنے گھر کا بات آئی تو یہ اپنے آپ سے باہر ہوئے اور یہ کہنے لگے فلاں میری بندوق کے نشانے پر ہے، اور اس کے جواب میں یہ آتا ہے میں تمہارا وہ حشر کروں گا، تیری نسلیں یاد رکھیں گی۔ دوستو، جب سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، اس کے بعد حکومتی ایوان نے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وزراء ہوں، چاہے مشیران ہوں، چاہے معاونین خصوصی ہوں، انہوں نے آسمان اور زمین ایک کر دی، اور آج کل یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر گرفتاری اور فوج دشمنی کی حدیں پار کرتے جا رہے اور اپنی طرف سے نفرت بھرے، بغض بھرے نظریات سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان سازش میں حصہ دار ہیں،
کسی کو وہ بھارتی ایجنٹ کہتے ہیں، کسی کو مودی کا یار کہتے ہیں، کبھی وہ یہ کہتے ہیں یہ پارٹی فوج کے خلاف ہے، اور یہاں تک جو روایت نواز شریف نے ڈالی کہ بے نظیر بھٹو سیکورٹی رسک ہے، پھر نواز شریف سیکورٹی رسک ہوا، اور اب عمران خان پاکستان کی سیکورٹی کے رسک قرار دیے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب کہنے والے پاکستان کے سیاستدان ہیں، اور اسی طرح یہ سیاستدان ایک دوسرے کا منہ کالا کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان میں اگر سیاست کا حوالہ دیا جائے یہاں کوئی معتبر نہیں رہا، اس لیے سیاستدانوں نے ہی سیاست کو ہمیشہ کے لیے کرپشن، جھوٹ، بے ایمانی، ملک دشمنی سے جوڑا، اور یوں ہر کوئی ایک دوسرے کو غلیظ الفاظ سے بلاتا رہا۔ جب کوئی ایک دوسری سیاسی خاندان یا سیاسی لیڈران کی فیملی تک پہنچتے اور جواب میں کیا وہ پتھر پھینکنے والے پھولوں کا انتظار کریں، نہیں، ان کو بھی ویسے ہی جواب ملتے جائیں گے۔ وہ اس لیے ایک دوسرے پر الزام لگاتے تاکہ اسٹیبلشمنٹ جو نیوٹرل ہے وہ ہماری طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھے۔ میرے عزیز دوستو، چند دن پہلے پرائم منسٹر نے حد سے گزر گیا، اور جن کو وہ نیوٹرل امپائر کہتا رہا ان کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دیتا رہا۔ دوستو، یہ سوچنے والی بات ہے، کیا اگر مارشل لاء کے دور میں چاہے وہ ضیاء الحق کا ہو، چاہے ایوب خان کا ہو، چاہے یحییٰ خان کا ہو، چاہے پرویز مشرف کا ہو، کیا وہ نہیں کھاتے رہے؟ کیا وہ جرنیل آپس میں لڑتے؟ وہ ہرگز نہیں لڑتے، وہ اپنا اپنا حصہ پورا وصول کرتے، مگر جب بھی سیاستدان حکومت میں آئے کھانے کے اوپر ان کی لڑائی ہوتی، اور ہر کوئی یہ دیکھتا رہ جاتا ہے اس نے مجھ سے زیادہ کھایا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان میں عمران خان، اس کی پارٹی کے رہنماؤں نے، بلاول بھٹو ہو، ارشد زرداری ہو، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، جب انہوں نے ان کی ماں بہن ایک کر دی، جب انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان جیسے ٹھنڈے مزاج کے پائے جاتے تھے، انہوں نے بھی جوابی حملوں میں اتنی نفرت اور غصے کا اظہار کیا، اور ایک دوسرے پر سنگین الزامات کا تبادلہ ہوتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، سیاسی درجہ حرارت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے، مگر ایک طرف اگر عمران خان عوامی جلسوں میں مخالفوں کا نام بگاڑ کر لیتے رہے اور ان کی نقل اتارتے رہے، اور دوسری طرف بلاول بھی غصے سے باہر ہوا، اس نے بھی وزیر اعظم کے محروم والد اہلیہ پر بھی الزامات لگائے اور توں کر اتر آیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہیں سیاستدان، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی جو ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، لیکن یہ کہہ کر انہوں نے بھی حد پار کر لی۔ وہ کہتے ہیں عمران خان پاگل نہیں بلکہ اسے ایک درجہ اوپر باولا ہو گیا ہے۔ شہباز شریف بھی غصے میں آئے اور عمران خان کو یاد دلایا وہ فوج کے بارے میں ماضی میں کیا کیا بیان دیتے رہے۔ شہباز شریف تو ماضی کی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم لو دیر کے جلسے میں انہوں نے انڈائریکٹ فوج کو جانوروں سے تشبیہ دی۔ یہ تو ابھی کی بات ہے،
کیونکہ وہ کہتے ہیں نیوٹرل امپائر ہوتا ہی ایک جانور ہے، نہ وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، نہ ہی کچھ اور سوچ سکتا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا ایک پاکستان کا سیاسی لیڈران کا آپس میں میل جول اور ایک دوسرے سے اتنی نفرت، اس کی شکل دیکھنا گزارا نہیں کرتی، اور ایک دوسرے کے چہروں کو، ان کی شکلوں کو نہایت ہی بدترین انداز میں عوام کے سامنے پیش کرتے رہے، اور اپنی پریس کانفرنسوں، ٹی وی ٹاک شو میں ایک دوسرے کے اوپر گند ہی چالتے رہے۔ یہی حال ان سیاسی جماعتوں کے ووٹروں کا یا فالوور کا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا پاکستان کے سیاسی دور، سیاسی لیڈران کا حال۔ آپ خود فیصلہ کریں، کیا یہ لیڈران پاکستان کی خدمت کے لیے ایسے ہونے چاہیے؟ یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔